سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے یہ بات کر لی جائے کہ اس وقت دنیا میں کتنے کیسز ہیں. تو 25,05,000 سے کچھ زیادہ کیسز جو ہیں وہ اس وقت دنیا میں ہیں، جن میں سے 1,72,000 کی اب بات ہو چکی ہیں. ان میں سے جو ٹھیک ہو گئے ہیں ان کی تعداد جو ہے اب وہ 6,60,000 پر پہنچ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو ایکٹیو کیسز اب جو کرونا وائرس کے انفیکٹڈ کیسز موجود ہیں وہ 16,73,000 ہے. ایک اور بات ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے. ہم نے آپ کو 2 دن قبل بتایا تھا کہ مائلڈ کیسز اور اس کی جو وہ شرح ہے اس میں 1% کا اضافہ ہوا ہے، یعنی مائلڈ کیسز جو ہیں وہ 1% زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ 97% پہ چلے گئے ہیں، جبکہ سیریس کیسز جو ہیں وہ اب 3% رہ گئے ہیں، جبکہ پہلے یہ 4 اور 96% کی کیسز تھی. اس کے بعد ہم اب ایک اور آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہیں گے کہ امریکہ جو اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ انفیکٹڈ کیسز اب تک جو ہیں اس کے سامنے آئے ہیں، اور وہ 7 لاکھ تقریباً 94,000 کیسز ہیں، اور جو اس کی جو اموات ہوئی ہیں وہ 42,000 ہوئی ہیں. اچھا، لیکن ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم جو مغربی ممالک ہیں، یورپ سے تعلق رکھتے ہیں، جن اگر ان سے کمپیئر کر کے دیکھا جائے تو ایک عجیب سی چیز سامنے آتی ہے. مثال کے طور پہ امریکہ کی آبادی جو ہے وہ 300 ملین ہے، جبکہ اسپین، اٹلی، فرانس اور یو کے کی آبادی جو ہے وہ 320 ملین ہے، یعنی 32 کروڑ ہے اور 30 کروڑ کی آبادی ہے. لیکن امریکہ میں جو ڈیتھس ہیں وہ ہیں 42,000، جبکہ اس کے مقابلے میں ان 4 ملکوں میں یعنی اسپین، اٹلی، فرانس اور یو کے اندر جو ڈیتھس ہیں وہ 82,000 سے بھی زیادہ ہیں، یعنی دگنے سے بھی زیادہ ڈیتھ ریٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اچھا، ایک اور بات ہم کرتے چلیں، اس کے بعد آپ سے پھر کھل کے گفتگو کریں گے. اب جو نئے کیسز امریکہ میں آج سامنے آئے ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں ان کی تعداد 1,570 ہے، جبکہ باقی جگہوں پہ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے. خاص طور پہ ہم آپ کا اس میں آپ کا کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرائیں گے روس کی جانب، جو کہ اب روس جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کیسز جو ہیں اس کے نئے کیسز یعنی ایک دن میں جو سامنے آئے ہیں وہ اس کے پاس ہیں 5,642 کیسز جو ہیں وہ نئے کیسز روس کے اندر سامنے آئے ہیں. اور تو اس سے آپ اور باقی جو ہیں وہ سب اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں. اچھا، ایک بات پھر ہم اور چونکہ ہماری دلچسپی ہے وہاں پہ پاکستانی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، تو برطانیہ کے اندر جو سیریس کیسز ہیں ان کو ابھی تک انہوں نے اسی پہ مینٹین کیا ہوا ہے، یعنی تقریباً 1,560 کیسز جو ہیں وہ سیریس کیسز ہیں، جبکہ جو ٹوٹل کیسز ان کے ہیں وہ 1,24,743 ہیں. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. سب سے پہلے تو ماہرین اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ سارے ملک، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی گزشتہ 2-3 اپنے پروگرام میں بتایا ہے کہ اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی پوزیشن ہے لاک ڈاؤن کے بعد کسی نہ کسی شکل کے اندر ان کے سامنے آ گئی. اصل میں لاک ڈاؤن کا کیا مقصد تھا؟ لاک ڈاؤن کا مقصد یہ تھا کہ ایک وقفہ حاصل کر لیا جائے اور اس کے اندر اپنی جو ہیلتھ سروسز ہیں ان کو اس بات کے لیے تیار کر لیا جائے کہ جو سیریس کیسز ہیں جو ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے ڈیل کر سکیں، یعنی ان کے لیے انتظامات ہو جائیں، ماسک، وینٹیلیٹر اور جو دیگر جو ادویات یا جو چیزیں کی ضرورت ہے آئسولیشن وغیرہ کی وہ ساری ہو جائیں. تو ان ملکوں نے اب یہ کر لیا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ان کی جو رفتار ہے ٹھیک ہونے کی وہ اس میں بھی تیزی ہے، جو انفیکشن کے جو کیسز ہیں اس میں بھی کمی آ رہی ہے، مائلڈ کیسز جو ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور سیریس کیسز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر یہ اب اپنی اقتصادی سرگرمیاں جیسے کہ کچھ کاروبار کھولنے کی بات ہو رہی ہے، کہیں اسکول کھولنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں. اور اس میں ہم بتاتے چلیں آپ کو کہ جرمنی جو ہے وہ بڑا لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے. اب بھی اس کی جو ریکوری ہے وہ 95,000 سے زیادہ ہے، جبکہ جو کہ اب 65 سے 70% کے قریب ہو گئی ہے.
تو اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ غالباً چین کے بعد جرمنی وہ ملک ہے، اور یورپ میں اور تمام علاقہ میں دیگر ممالک میں تو واحد ملک ہے جو اپنی مینوفیکچرنگ کرتا ہے، اس کے ماسک بھی مینوفیکچر کرتا ہے، وینٹیلیٹرز بھی مینوفیکچر کرتا ہے. تو اس کے لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ کہاں سے امپورٹ کرنا ہے. ان باقی جتنے ملک ہیں انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس، ان کے لیے ایشو ہے، ماسک بھی امپورٹ ہو رہے ہیں، چائنا سے ہو رہے ہیں اور کہاں سے ہو رہے ہیں جہاں ماسک بنتے ہیں، وینٹیلیٹرز کا بھی ایشو ہے، وہ امپورٹ ہو رہے ہیں. تو اب وہ انہوں نے سارے امپورٹ کر کے اپنے آپ کو ایک پوزیشن میں کر لیا. اگلی بات ہم پاکستان کے بارے میں کریں گے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن کو ایز کر دیا گیا ہے تقریباً. اگر آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں اور جو رپورٹیں آ رہی ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ لیں، ہر جو تجزیہ کار ہے وہ یہ بات کہتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں شروع میں بھی کوئی خاص زیادہ لاک ڈاؤن نہیں تھا، وہ کیفیت نہیں تھی جو کہ باقی ممالک میں تھی. اور پاکستان میں اب تو بالکل ہی لاک ڈاؤن نہیں ہے، عام ہے. صبح سے لے کے 5-6 بجے تک تو آپ کو بالکل نارمل آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ساری دکانیں وغیرہ جو ہیں کھلی ہوئی ہیں. اور پھر دوسرے یہ ہے کہ ایک جو بہت اہم کویشچن ہے کہ لاک ڈاؤن تو پاکستان میں کیا گیا، لیکن کیا وہ مقاصد جو کہ ان ممالک نے حاصل کیے، یعنی اپنی ہیلتھ سروسز کو مضبوط کیا، دوسرے یہ کہ وہ جو کیسز وغیرہ کی تعداد تھی ان کی ٹیسٹنگ بہت بڑھا لی، پھر جو سیریس کیسز تھے ان کے علاج کا بالکل طریقہ کار جو ہے وہ ان کے سامنے آ گیا کہ کیسے ان کو ڈیل کیا جائے گا. تو کیا پاکستان نے یہ سارے کام کر دیے؟ کیا ہیلتھ سروسز نے کر دیا؟ ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ہمارے ماہرین جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جس قسم کے وہ بیانات وغیرہ دیتے ہیں، اس سے کوئی بہت زیادہ واضح شکل سامنے نہیں آتی کہ لاک ڈاؤن سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا اور کتنی ان چیزوں کے یہ جو ٹارگٹس دوسرے ملکوں نے حاصل کر کی ہیں اس میں ہم کامیاب رہے. ایک بات اور ہم بھی اس میں بتاتے چلیں کہ اب جو مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں اس کے اندر ہمارا دوست ملک جو ہے ترکی، وہ 90,000 سے زیادہ انفیکٹڈ کیسز وہاں ہو گئے ہیں، جبکہ ایران میں 84,000 ہے، چائنا میں 82,000 ہے. تو یہ دونوں ملک جو ہیں وہ اس سے آگے، پہلے 82,000 کے اوپر تھے. تو یہ ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے. اچھا، ایک بار اب ہم واپس پاکستان کے اوپر آتے ہیں. پھر پاکستان کے اندر ایک بحث جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو نماز تراویح ہے، مساجد کا کھلنا ہے، وہاں پر ادائیگیاں ہیں، لوگوں کے جذبات جو ہیں، علماء کی باتیں جو ہیں، اور جو انہوں نے وزیر اعظم اور صدر سے مل کے جو اپنے وہ مطالبات پیش کیے، تجاویز پیش کی، وہ ساری چیزیں جو ہے مستقل بحث مباحثے کا وہ موضوع بن رہی ہے. حالانکہ حکومت کی طرف سے ایک اعلان سامنے آ چکا ہے، لیکن جو اہل فکر ہیں، اہل دانش، ایون جو علماء ہیں، مذہبی اسکالرز ہیں، وہ بھی اپنی رائے جو ہے جو اس کے بارے میں ہے کہ کیا ہونا چاہیے رمضان کے اندر اور کیا نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کے سامنے مستقل سامنے آ رہی. اس کے علاوہ دنیا بھر کی جو اسلامی ممالک ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، ان کے اندر جو رمضان کے زمانے میں جو اسٹیپس اٹھائے جائیں گے عبادات کے سلسلے میں، فرائض کے سلسلے میں، ان کے مفتی اعظموں کے، اسکالرز کے اور دیگر محترم شخصیات کے جو فتاویٰ بھی ہیں اور جو ان کے خیالات بھی ہیں اور جو احتیاط کی تجاویز تھے، وہ سب بالکل سامنے آپ کے آ رہے ہیں اور ایک واضح تصویر آتی جا رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب مسلم ممالک کے اندر یکجہتی پیدا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ سیاسی معاملات میں تو ہم کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر پاتے اور ہم آپ سے اٹھتے ہیں تو کوئی حل نہیں ہوتا. یعنی OIC جو ہے ہمارا ایک ہی فورم ہے دنیا کا جو کہ اقوام متحدہ کے بعد دوسرا سب سے بڑا فورم ہے، 57 ملک سے زیادہ اس پر ہے. کم از کم ان معاملات کے اندر، اور اگر آپ ان کا چارٹر اٹھا کے دیکھیں OIC کا، تو اس میں یہ شامل ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات کے اندر معاونت کر سکتا ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ جب یہ صورتحال آ رہی تھی تو کم از کم باقی ممالک میں تو کوئی ایسی بحث مباحثے کی کیفیت نہیں ہے، پاکستان میں ہی ہے، تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتا اور پھر ہمارے علماء کرام اور وہاں کے علماء کرام اور سب مل کے آپس میں بات، یہ یقینی بات ہے جو ہے وہ ایک بھلائی کا راستہ، اچھائی کا راستہ اور ایک بہتری کا راستہ سب کے سامنے آ جاتا. پھر ہم اسی بات کے اوپر آتے ہیں اور وہ ہمارا اختتامیہ ہوتا ہے کہ اس سارے معاملات میں اگر آپ چاہے وہ مسلم ممالک ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ممالک ہوں، چاہے وہ ہمارا قریب ترین دوست چین ہو، سب سے زیادہ جو اہمیت جن چیزوں نے اختیار کی ہے اور جس کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، سب سے زیادہ فوقیت دی گئی ہے، وہ
طبی ماہرین یعنی ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کی رائے تھی. ان سے پوچھا گیا کہ کیا کرنا چاہیے, لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا وینٹیلیٹرز کے کیا ہونا ہے. ان سے پوچھا گیا ماسک پہننے چاہیے نہیں پوچھے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہے طبیعتی, اور وہ جو بتاتے تھے اسی پہ ان لوگوں نے عمل کیا, اور اب آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر میں بہتر نتائج آ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں کہ اپنے سائنسدانوں کو, ڈاکٹرز وغیرہ کو کتنی فوقیت دی گئی ہے اور کس قسم کی ہم آہنگی پیدا کی گئی ہے ان کے اور جو دیگر سیاسی اور ہمارے مذہبی علماء وغیرہ ہیں ان کے درمیان کیسے یہ ہم آہنگی پیدا کی گئی ہے. یہ جو ہے یہ ایک اب ایک مسئلہ ہے جو ڈیبیٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں ہر صورت کے اندر جیسے ہم نے بتایا یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک مرض ہے, یہ ایک وائرس ہے. اس میں ہمیں اپنے سائنسدانوں ڈاکٹرز کی بات کو بہت زیادہ فوقیت دینی چاہیے تھی, بلکہ انٹائر فوقیت ان کو دینی چاہیے تھی, اور پھر راستے کوئی نکالنے چاہیے تھے جس سے سب لوگ جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو جاتے. کیونکہ پاکستان میں لاک ڈاؤن بالکل اس طرح نہیں ہوا, اور اب یہ نرم کرنے کی بات اور یہ کہنا کہ جی اس کے اندر بعد میں کیا سختی آ سکتی ہے اگر اس پہ عمل نہیں ہوا اور اس پہ نہیں ہوا, تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ کہیں کنٹروورسی کا باعث نہ بن جائیں. کیونکہ ہمیں کس چیز کو سوچنا ہے, ایک ہی چیز پہ, لوگوں کی جان کی حفاظت کرنا, لوگوں کو بچانا اس سے کرونا وائرس سے, اور جو اس بیماری ہے اس کے پھیلاؤ کو کم از کم کرنا بلکہ مکمل طور پر ختم کرنا.